یہ میں ہوں، یہ آڈینس ہے، اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے میرے امکتب بھائیوں اور ان کی بہنوں، آپ سب کو الجھے ہوئے خیالوں اور اسٹائلش بنے ہوئے بالوں کے ساتھ کیڈٹ شاہ-زیب کا سلام۔ لے کے آیا ہوں یہ پیام، میرے بالوں کی طرح میری سوچیں بھی پریشان، گر الٹا سیدھا بول دوں تو نہ ہوئیے گا حیران، کیونکہ میرے جیسے ہی عجوبے کے حوالے کیا گیا ہے یہ ایوان۔ بیٹھے رہیں، پیچھے والوں کو بھی دیکھنے کا موقع دے، ذرا اس خربوزے کو بھی لگانے موقع پہ چوکا لے۔ جی تو اسٹائلش بالوں سے مراد یہ بچے کچے بال ہیں جو اصل خوبصورتی کا کمال ہے۔ بھائی کیڈٹ بننے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بال مختصر ہو جاتے ہیں تاکہ اسٹاف نامی دشمن ان پر دست درازی نہ کر سکے، اور ہم تو ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہتے ہیں، بالوں کی کٹائی سہتے ہیں اور نائی نامی ظالم کسائی سے چھپتے رہتے ہیں۔ بال نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان تمام تر افراد کا بھی احساس رہتا ہے کہ جن کے بال نہیں ہوتے اور ان کے سر ہی فٹ بال ہوتے ہیں۔ نہ تو میں کبھی ان کو ان کے بال نہ ہونے کا تانا دیتا ہوں اور نہ ہی ان سے کنگھی مانگ کر ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بس اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بچانے میں بھی کامیاب ہوتا ہوں۔ پھر سن کے چرچے حسن کے خوب نصیب کو ٹٹولتا ہوں کہ ہو گئی کیسے میری یہ سوچیں بھی ننگی، تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے نہ اس نے دتی نہ ہم نے منگی۔ علی وقار جماعت میں سب سے نالائق نہ پڑھنے والا لڑکا، جس کا ہے یہ تم کو انتظار، میں ہوں نا استادوں کو کیا ہے جس نے بیزار، میں ہوں نا چٹکلوں سے کر کے پڑھائی برباد ماحول کو کیا ہے جس نے خوشگوار، میں ہوں نا اپنے اور دشمن کے بچوں کو پڑھائی سے بھگانے کے کیے ہیں جس نے کولو قرار، کون؟ میں ہوں نا علی وقار مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری ہی محفل میں کیوں ایسے عجوبے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے الجھے ہوئے خیالات مجھے ہی کیوں آتے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان ہو کر کسی کو سر پکڑ دے دیکھتا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہی نہیں، آئے دن ایک ایک کر کے باری باری چینی، آٹا، دال، گیس، بجلی، پانی یا شیلا کی جوانی، ان سب کے غائب ہونے میں کیوں آ گئی فراوانی۔ علی وقار مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، مجھے کام بتائے میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، میں تو زکوڑا بن گیا ہوں۔ علی وقار پڑوس میں ایک لڑکی بہت اچھی لگ گئی، بڑی بے جگری کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور بے بکانہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے بولا، آنکھ نشیلی ہے، دل منتظر گفتار ہے، آبی جا کے دل دنیا سے بیزار ہے، چشم نم ہے فقط تیرے ہجر کا سبب، ورنہ دل میں تو آباد ہستی ہزار ہے، مجھ کو تم سے پیار ہے، جیا بے قرار ہے، آجا میری بلبل تیرا انتظار ہے۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور بولی، چل نکل بلبل کے بچے، اپنی ممی کو سنا یہ لولی، تمہیں تو شفقت سے بات کرنے نہیں آتی، شکل سے لگتے ہو کولی۔ میں نے سر جھکا کر بڑے ادب سے عرض کیا، مؤدبانہ محترمہ میں نے کون سا اسکول اور کالج بند کروانا۔ علی وقار میرے پڑوسی ایک انکل جنید جو گھر کے کام کاج کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، مثلا برتن دھونا، وقت پر کھانا پکانا، جھاڑو اور پوچھا لگانا، آفس کے بعد فارغ اوقات میں اپنی بیگم کے پاؤں دبانا۔ ایک دن پاؤں دباتے ہوئے انہوں نے کام سے تھوڑی رعایت طلب کی کہ انہیں کسی کام سے جانا، کہ اچانک شیرنی کی دھاڑ کے ساتھ دھڑام کی آواز آئی، زور کا جھٹکا ہے زوروں سے لگا۔ شادی شدہ افراد تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، شادی بن گئی عمر قید کی سزا۔ علی وقار ایک دن سر نے کہا کہ بھائی دیکھو کیا عجیب عنوانات دے دیے ہیں، شاید جناب والوں کو ہے گلا تمہارے کلام سے، بھلا یہ کیسا عنوان ہے تقریر کا، اب کام چل رہا ہے صرف .com سے۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، سر کام تو صرف ہی سے چل رہا ہے، جس پر سر غصہ ہوئے اور مجھے جماعت سے باہر نکال دیا۔ سر خجاتا ہوا جب جماعت سے باہر نکلا تو کلاس کے کہکہوں نے یہی خیال دیا، میری سوچیں بھی پریشان میرے بالوں کی طرح، محفل بھی ہے ابھی ناتمام میرے خیالوں کی طرح، ڈر ڈر کے گلا کرو ذرا محفل نو میں ساتھیو،
کہ آنے والی جتی میں اونچی ہوگی اڑان، میرے خیالوں کی طرح میری سوچیں بھی پریشان، میرے حوالوں کی طرح میری سوچیں بھی پریشان، میرے بالوں کی طرح۔ سامعین و خواتین و حضرات، مجھے برداشت کرنے کا شکریہ، کیونکہ یہ کام تو میرے گھر والوں نے بھی سر انجام نہیں دیا، اسی لیے قدرت نے مجھے کریڈٹ ہے کیا۔ اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاباش۔